اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید اسلم شاہ اور سی پیک ٹی وی نیوز کے اس پلیٹ فارم سے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب محترم حاجی شیرزادہ صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ دیامیر سے تعلق ہے، وہاں کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں ضلع کے، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ آج کی جو نشست ہے ہماری وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے۔ حاجی صاحب، آپ کو ہم نے دعوت دی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اس کے بارے میں۔ مہربانی۔ ناظرین، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بریف دے سکوں۔ گلگت بلتستان جو ہے ہمارا بہت ہی اہم حصہ ہے اس سی پیک کا، اور گلگت بلتستان کے 2 ڈویژن ہیں۔ ایک تو گلگت ڈویژن ہے جس کے 6 ڈسٹرکٹ ہیں، جس میں گلگت دارالحکومت ہے، اس کا ڈسٹرکٹ ایک گلگت ہے، دوسرا ڈسٹرکٹ غیزر ہے، اور ہنزا، نگر، استور اور دیامر، یہ ڈسٹرکٹ مشتمل ہیں ڈویژن گلگت پر۔ اور دوسرا ڈویژن جو بلتستان ہے اس کے 5 ڈسٹرکٹ ہیں، جس میں اسکردو، شگر، کرمنگ، گھانچے اور روندو شامل ہے۔ ناظرین، اس علاقے کو، گلگت بلتستان کو، ہمارے انٹرنیشنل بین الاقوامی جو سرحدیں لگ رہی ہیں وہ انڈیا کی سرحد ہے اور ہمارے دوست ملک چائنا کی سرحد ہے، کچھ حصہ تاجکستان سے بھی ملحق ہے، لگتا ہے اس کو بارڈر، اور تاجکستان کے بعد افغانستان بھی اس گلگت کے ایک سائڈ سے بارڈر کی طرف ٹچ ہے۔ باقی اس طرف ہمارا آزاد جموں کشمیر، وہ بھی گلگت کے ایک ڈسٹرکٹ سے سرحدی پٹی کے پر واقع ہے، اور چترال ہمارا پاکستان کا، اور صوبہ جو ہمارا KP کے ہے وہ بھی گلگت بلتستان کی سرحدوں کو چھوتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا بریف دیا آپ کو۔ میں حاجی شیرزادہ صاحب جناب کا میں یہاں پہلے بتاؤں گا، تعلق ڈسٹرکٹ دیامیر سے ہے اور سیاسی جماعت سے منسلک ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین رہے ہیں، اور ان کا مشن عوام کی خدمت ہے، اور پیپلز پارٹی سے ان کا بہت ہی دیرینہ تعلق رہا ہے۔ میں چاہوں گا حاجی شیرزادہ آپ اپنے علاقے کے بارے میں یا علاقے کے جو عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، ہمیں بتائیں، عوام کو، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، سیاسی سماجی کیا مسائل درپیش ہیں، اور ان کا حل حکومت کی سطح پر کس حد تک آپ سمجھتے ہیں، آپ اور آپ کے حلقے کے عوام مطمئن ہیں اس حکومتی کاوشوں سے؟ یہ تمنا تھا کہ میں اس آواز کو عوام تک پہنچاؤں اور عوام تک بتاؤں، لیکن آج آپ نے مجھے موقع دیا تو اس کا پھر بھی میں آپ کا ایک بڑا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس چینل کے مطابق پورے ہمارے ڈسٹرکٹ نہیں بلکہ صوبائی لیول پہ، پاکستان لیول پہ آج اس مقام پہ میں آپ کا چینل، نیوز چینل میں آپ کا دعوت پہ میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کا میں آپ کا ٹیم اور پورا کا مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موجودہ اس صورتحال میں اپنے سی پیک کے جو ہمارے پاکستان نے گورنمنٹ نے بنائے اس پہ ہم بڑے مطمئن ہیں، اور کام ہمارا چل رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 90% ہمارا ڈسٹرکٹ دیامر، جو جس جگہ میں ضلع دیامر کے اندر میں رہ رہا ہوں اس کے اندر تقریباً 90%، 70% لگ بھگ پیمنٹ بھی ہو چکی ہے زمینوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری وہ بڑے کی ٹیم مختلف جگہوں میں پیمنٹس اور زمین کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے KPK کا حدود کوہستان لگا ہے، ادھر داسو پروجیکٹ ڈیم سے بھی کام ہو رہا ہے، اس پہ بھی ضلع دیامر کا جو ہمارا زمین ہے، بالخصوص ہمارا تانگیر کا زمین متاثر ہو رہا ہے۔
تو اس کو تقریباً 90% 70% تک گورنمنٹ نے پیمنٹ کر چکا ہے، اور روڈ دونوں جانب سے کام اس وقت زور شور سے سٹارٹ ہے سی پیک کی طرف سے، اور وہ کام ہمارے پاک آرمی کے نگرانی میں ہو رہا ہے، اور اس وقت موجودہ گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے۔ جناب عمران خان مہنگائی کے سستے کے بجائے مہنگائی میں نیچے کمی پیشی کرنے کے بجائے بہت عروج پہ لے گی، عوام بڑا پریشان ہے، لیکن آرمی کی وجہ سے عوام تھوڑا ساتھ لے رہے ہیں۔ اس وقت آرمی کے تمام سٹیٹس میں ہے کہ وہ سی پیک آرمی کے تھرو سے وہ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم علاقے کے لوگ جو متبر تانگیر سے، داریل سے، تحصیل چلاس سے، تحصیل گورآباد اور تھلج سے جو متاثر ہے، وہ بھی شانہ بشانہ کھڑا ہے، اپنے زمینیں پاکستان کے تمام بھائیوں کے لیے قربان کرنے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ دیامر کے عوام نے وہ ان کو دے دیا ہے۔ اب اس وقت کام سٹارٹ ہونے کے بعد ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے عوام کے ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ ہمارا جو ڈیم کے کچھ پیمنٹ ہے ان کو نے واپس لا کے بند کیا تھا، تو وہاں پر موجودہ جو سیم ہے ہمارا جی اس نے 2-3 دفعہ بتایا بھی تھا، لیکن کوئی سننے کو تیار ہی نہیں اس وقت۔ تو یہ حالات ہمارا ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر چل رہا ہے۔ تو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر آپ نے بہت اہم بات بتائی ہمارے ناظرین کو اور ہمیں، جی کہ جو بہت ہی اہم ڈیمز ہیں ہاں، دیامی ڈسٹرکٹ میں، اس کا کام کس سن میں شروع ہوا تھا حاجی صاحب؟ کب شروع ہوا؟ اس کا تقریباً اس کا وہ نشانی دیا تھا سب سے پہلے جب ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے آ کے وہاں افتتاح کیا تھا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب آیا تھا، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آیا تھا، اس کے بعد ہمارے جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب آ کے اس کا صدر آصف علی زرداری صاحب کا پروگرام بنا تھا، لیکن سید یوسف رضا گیلانی وہاں آیا تھا، اور وہاں پہ ناظم وزیر اعلیٰ ہمارا سید مہدی شاہ صاحب تھا۔ اسی دوران ہمارے گورنمنٹ کے اندر ہمارے لوگوں کو پیمنٹیں ہو گیا ہے، پورا زمین کے معاوضہ ملا ہے، اور ہماری اس وقت گورنمنٹ نے لوگوں کو بڑا تسلی بخش سے لوگوں نے اپنے پیمنٹیں لے گئے ہیں۔ 70% تک لوگوں نے اپنے پیمنٹیں لے گئے ہیں، جو غیر آباد زمین کی اور جو متاثر کی چولوں کی گھروں کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہے، وہ بھی ابھی موجودہ گورنمنٹ کی وجہ سے رہ گیا ہے، ورنہ وہ بھی پیمنٹ تھا، لیکن اب مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان بالخصوص آپ کے ڈسٹرکٹ سے جو تیانگیر آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، جی، اور عوام نے، آپ نے کہا کہ ہماری زمینیں کیا ہماری جانیں بھی قربان ہیں اس پاک وطن کے لیے، تو ہم پاکستانی عوام کے لیے ہم سب ایک ہیں، یہ آپ کی بہت قیمتی اور اہم بات ہے۔ بالکل آپ یہ بتائیں حاجی صاحب کہ آپ نے ذکر کیا کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں اس میں یہ دیامیر بادشاہ ڈیم وغیرہ کا آغاز ہوا، آپ کے علاقے کے عوام مطمئن ہیں اور وہ کتنا خوش ہیں اس بات پر؟ ہمارے علاقے کی عوام اس وقت یہ ہے اسلم شاہ صاحب بہت زیادہ مطمئن ہے، لیکن موجودہ گورنمنٹ سے مطمئن نہیں ہے، پاک آرمی سے مطمئن ہے۔ دیکھیں پاکستان آرمی یا ہماری ملک پاکستان کی جتنی آرمی بھی سیکورٹی سیکورٹی فورسز ان سے ہیں مطمئن ہے، ان موجودہ کی تو جو خدمات، ان کی خدمات سے مطمئن بھی ہے، اور خدمات بھی وہی دے رہا ہے، اور اس پہ ہمارا اتنا وہ ہے کہ ابھی ہمارا فورس کمانڈر گلگت بلتستان، جنہوں نے جتنا میں اپنے بیٹے کو اپنا بچوں کو نہیں کر سکتا ہوں، جو کہ بالخصوص گلگت بلتستان اور بالخصوص داریل تانگیر کے لیے کیا ہے، اس وقت مختلف علاقوں میں بچوں کا سکولیں دیا ہے۔ تانگیر جیسا پسماندہ علاقہ سے اس نے 60 سے 70 لڑکے پاکستان کے مختلف سکولوں میں پڑھایا ہے اپنے آرمی کے خرچے سے۔ اس وقت 90 لڑکے سے لے کر 70 تک گلگت سکول میں اے پی ایس سکول میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تانگیر میں اے پی ایس سکول کا منظوری دیا، اور اس کو آخری مرحلہ میں اس وقت ہے، اور انشاءاللہ اس مئی میں اس کا افتتاح ہوگا، تو ہمیں اس کے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ وہ بھی ہم موجودہ وزیر اعلیٰ، موجودہ حکومت، ہمارے حافظ الرحمان ان کا نہیں، ہم آرمی فورس کمانڈر
جس نے اپنے بچوں کو، میں اپنے گھر کو نہیں کر سکتا، اس نے دارالتانگیر کو اتر کیا ہے۔ ناظرین، حاجی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ان کے گلگت بلتستان اور بالخصوص ان کا ڈسٹرکٹ جو ہے، وہاں کے عوام اور یہ خود بھی اور ہم سب پوری پاکستانی قوم ناز کرتی ہے اپنی سیکورٹی فورسز، آرم فورسز، جس میں خصوصاً ہماری جو افواج پاکستان ہے، اس سے ہمارے ملک کا ہر بچہ عوام مطمئن ہے، اور ان کی خدمات ہمیشہ عوام کے لیے شب و روز رہی ہیں۔ کوئی بھی صورتحال ہو، ہنگامی ہو، کوئی قدرتی آفات ہوں، کوئی بھی ترقیاتی پروگرامات ہوں، کچھ بھی ہو، تو اس میں ہمارے شانہ بشانہ عوام کے ساتھ، اور عوام اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں اور انشاءاللہ کھڑی رہیں گی۔ حاجی صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو علاقے گلگت بلتستان کے فورس کمانڈر ہیں، ان کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ ان کی خدمات بڑی نمایاں ہیں آپ کے علاقے کے عوام کے ترقیاتی کاموں کے لیے، اور بالخصوص سی پیک پروجیکٹ کے لیے۔ جی اسلم شاہ صاحب، سی پیک پروجیکٹ پہ تو ہمارا آرمی چیف آف سٹاف جو بھی آ گیا، رائل شریف سے لے کے کینی سے لے کے اب تک مکمل اس کو ترجیح دیا وہاں گلگت بلتستان اور سی پیک اور جو ڈیم کی نسبت ان کے لیے۔ لیکن بالخصوص ابھی وہاں جو 2 ڈیم بن رہے ہیں اور مختلف چینیز کمپنیاں کام کر رہے ہیں، جی ہاں، اس میں پاک آرمی فورس کا بڑا ایک رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالخصوص دارالتانگیر ایک پسماندہ علاقہ ہے جس کا میں خود باشندہ ہوں، تانگیر ویلی کا، میرے آنکھوں کے سامنے گزر رہے تھے کہ ہمارے بچے کو ان جرنیل نے تعلیمی نسبت سے فوج میں سپاہی بھرتی کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے FA-20 سے آج کل نہیں لیتے، اس نے کہا 8 جماعت جس نے پڑھا آپ کو ہم نے یہ پیکیج دیا، تو سب سے اچھی پیکیج تھا، جتنے جوان تھے وہ اس میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد فورس کمانڈر نے، جو حقیقت کی بات ہے، یہ پورا پاکستان، پورا گلگت بلتستان کو پتہ ہے، جو فورس کمانڈر احسان محمود کی احسان، جو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے جتنا نہیں کر سکا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ اس وقت سے 70 سے 90 بچے ہمارے APS سکول گلگت میں ان کے خرچہ سے وہاں پڑھ رہے ہیں اور بہت ٹف مقابلوں میں۔ اس کے بعد 70 سے 80 سے 90 لڑکے پاکستان کے مختلف سکولوں میں، کیڈٹ کالجوں میں اس نے تقسیم کیے ہیں۔ کوئی سیلکوٹ دیا، کوئی پنڈی دیا، کوئی مری دیا ہے، کوئی ادھر دوسرے مختلف سکولوں میں دیا ہے۔ اس وقت کئی لڑکے ہمارے ڈاکٹر بن کے آگے ہیں، کوئی انجینئر بن کے آگے ہے، کوئی اس میں جو ہے پڑھ رہے ہیں اب اس وقت، اور تمام اخراجات اس کا ہے۔ تو اس نے دارال اور تانگیر کے لیے الگ الگ ایک APS سکول بھی دیا، اور اس سکول کا افتتاح اب مئی میں ہونا ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں اسلام آباد میں تھا تو سنا کہ اس نے کھنباری جو ایک نالہ ہے ہمارا، بہت پسندہ ہے پیچھے، وہاں بھی جا کر وہاں بھی اعلان کیا ہے، وہاں کے بھی بچوں کو گلگت لے گیا ہے۔ تو اس نے جتنا بھی احسان کیا ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکے، تو وہ اللہ پاک اس کو پورا کرے گا۔ جس پاسماندی علاقہ کو ہر 3 مہینہ 1.5 مہینہ میں بائی روڈ، بائی ایئر، ہیلی کے ذریعہ تمام خطرات کو نمٹتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، تو اس کا ہم بڑا مشکور ہے، شکر گزار ہے۔ اس کے ساتھ ہم پاک آرمی کا بھی شکر گزار ہے۔ جو ڈیم کی نسبت آ گیا تو موجودہ حکومت کی میں نے بات کیا، اتنا لوگ تنگ آ گیا ہے، خدا سے یقین کرو کہ لوگ مہنگائی سے 2-4 ہو گیا ہے۔ ڈیم کی تو خیر ہے، ادھر دیامر ڈیم کی کچھ پیسے تھی وہ متاثر کی، وہ بھی اس نے کچھ کتنا ارب کیا واپس لے گیا، وزراء نے لیٹر میں دیا تھا، اخبار میں دیا تھا جو موجودہ۔ تو اس طرح کا معاملات بنا کے پورا معاملہ کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے سی پیک کے کام جو ہے وہ نہ یہ روک سکتے ہیں، نہ اور کوئی روک سکتے ہیں کسی طاقت، کیونکہ اس میں دیامر کے عوام، کوہستان کے عوام دونوں ڈیم بنانے کے لیے بالکل پاک آرمی کے ساتھ ہے، اپنے زمینیں قربان کیا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ چلیں گا۔ اور سی پیک کے دونوں جانب سے جو ہے روڈ ہماری
جاری ہے کام اس وقت، کئی کمپنیاں کم کر رہے ہیں شور زور سے. تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہمارے اسلم شاہ صاحب معاملات یہ تھا کہ ہمارے علاقہ بہت پسماندہ ہے. وہاں پہ فصل کے لحاظ سے آپ چاہو تو ایک فصل ہوتے ہیں پیچھے علاقوں میں، جو آگے جس علاقوں میں ہم رہ رہے ہیں تھوڑا آگے اس پہ صرف مکئی اور گندم. وہ مکئی اور گندم زیادہ سے زیادہ افراد زیادہ ہے، زمینیں کم ہیں، نیچے دریا ہے، ادھر پہاڑی ہے، زمین کم ہے، اس لیے وہ بھی کچھ گزارا مطلب وہ کام کا آ رہا ہے. مطلب زرعی کاشت جو کاشت ہے بہت کم ہے، بہت کم ہے. اس کے نسبتاً موجودہ گورنمنٹ نے ہمارے گندم کو کاٹ کر کے کوئی 40,000 بوری ہمارا بالکل غائب کیا ہے چوری کر کے. کس نے چوری کیا؟ یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے بیٹھا ہے. مزید کم دے کہ اس وقت ہم نے فورس کمانڈر گلگت بلتستان کو ایک کمیٹی بنا کے بھیجا تھا کہ جناب ہمارا ساتھ تو یہ زیادتی ہے، موجودہ حکومت دیکھ نہیں رہی ہے. ایک ہمارا وہاں سیم بیٹھا ہے، وہ بولتے کہ میں ادھر گیا تو وفاق نہیں مانتے. تو پہلے وفاق نہیں مانتا تھا تو پہلے نواز شریف صاحب تھا، آپ کیا کرتا تھا؟ آپ نے کچھ کرنا تھا تو اس سے بھی نہیں ہو گیا. جب وہ آ گیا تو ہمارے گندم کم ہو گیا، بعد میں پی ٹی آئی آ گیا، ایک دوسرے کے الزام لگا کے بیٹھے. تو اس کے نسبت سے میں پورا پاکستان کے چیف آف آرمی کو، اپنا چیف جسٹس صاحب کو، ان کو عرض ہے کہ وہ ہمارے اس پسماندی علاقہ کا جو سبسڈی ہے ان کو غریب لوگوں کو مستحق تک پورا ملنا چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے سرحدوں کے نسبتاً جا کے یہ بہت اہم جگہ میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا ایک سر جا کے ہمارا ملتا ہے چائنا بارڈر کے ساتھ، جا کے خنجرہ پاس وہاں جاتے چائنا بارڈر کے ساتھ جو ہمارے بھائی رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک فصل ہوتا ہے، وہ بھی صرف آلو کے فصل کے بعد برف باری اسٹارٹ ہوگا. 2 مہینہ میرا خیال یا 1.5 مہینہ ادھر صرف ان بیچاروں کے لیے سیزن آتا ہے، بس باقی کوئی نہیں ہے. وہ تو وقت پہ ٹائم پہ اپنا گندم نہیں پہنچایا تو وہ کدھر جائے گا؟ ان کو بہت سے بڑا تکلیف ہے. اور جا کے اس کا بارڈر ایریا میں ہے. دوسری طرف سے سکردو جاؤ وہ بھی بارڈر ایریا سے لگتا ہے. تیسری طرف استور جاؤ وہ بھی بارڈر ایریا سے لگتا ہے. آ کے ہماری جو ڈسٹرکٹ ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ لگا ہے، اور ہم KPK کے ساتھ حدود سے ہم لگتے ہیں. جا کے ضلع غیدر اور پھر چترال اس طرف کوہستان کے ضلع ٹچ ہوتا ہے، اور جبکہ غیدر کے ایریا تاجکستان اور اس طرف کابل خان چترال کے ساتھ جا کے مل کے ٹچ ہوتے ہیں. اب CPEC کا روڈ ہمارا سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ سیدھا گلگت سے شندور کراس کرتے ٹینل بنا کے چترال جائے گا. چترال سے نوشورہ وہی کا ایک ٹینڈر ہو رہا ہے CPEC کے اندر، اور چلاس سے ناران کاغان کو ٹچ کرے گا ایک روڈ جلکھٹ میں. جلکھٹ سے دوسرا ٹینل بنے گا کشمیر کے لیے CPEC کے اندر. تو یہ ہمارے عوام کا ایک خوش نصیبی ہے. اس خوشیوں کو لے کے ہم پورے پاکستان کی خاطر ڈیم بنے، CPEC بنے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم اپنے اداروں کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا یہ دعا ہے کہ ہمیں قابل لیڈر اور موجودہ اچھے لیڈر کا انتخاب آ جائے تاکہ عوام ان سے مطمئن ان کو دعا دے دیں. ایسا لیڈر ہمیں نہیں آ جائے کہ وہ سالوں سال صرف اسمبلی اور اپنے گاؤں تک محدود رہے اور علاقہ کو آ نہ جائے، اس کا کیا نام تک لوگوں کو نہیں آ جائے. تو بار بار کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو وزیر امور کشمیر بنا کے وہاں دیتے ہیں تو کم سے کم 2-3 دورے کرے، علاقے کا پوچھ گچھ کرے. اس کا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا علی گنڈاپور صاحب جو ہے جس وقت وہاں پہ عمران خان صاحب آ رہا تھا تو وہاں دیکھا ہے، اس کے بعد دیکھا ہی نہیں ہے. تو اس طرح سسٹم ہے. تو اس کو ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ سے کہ ہمیں اچھے کوئی لیڈر، تکڑا لیڈر، جمہوریت پسند لیڈر آ جائے تو پورا ملک خوشحال ہوگا، بے روزگاری کم ہوگا، جوانوں میں روزگار اور ملک میں امن و امان خوشی کا ایک لہر بڑھے گا.
تو اس کے ساتھ ساتھ یہی میرا عرض تھا. آپ بتائیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو سی پیک کے نام سے کہا جاتا ہے، جی یہ بلوچستان کا ڈسٹرکٹ گوادر جو ہے، گوادر ڈیپ سی پورٹ، یہ اس کی بیس ہے، بنیاد ہے. اور گوادر سے لے کر یہ چائنا بارڈر جو ہنزا آپ کے گلگت کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ بارڈر ہے، اور وہاں سے یہ پورا پاکستان کو مستفید کرتا ہوا پورا سی پیک کا روٹ آپ کے علاقے گلگت بلتستان وہاں سے ہو رہا ہے. اور بہت ہی سیاحتی مقام جہاں پہ دنیا بھر سے عوام لوگ آتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، کاغان اور ناران. آپ کے ڈسٹرکٹ کی جو حدود ہیں وہ ناران اور کاغان سے بالکل ملتی ہیں، جی مطلب بہت قریب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سی پیک کے اس پورے پروگرام سے جہاں پورے ملک میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا اور خوشحالی آئے گی پاکستانی عوام میں، اور ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بھی اس پر متفق ہیں، اس پورے پروگرام پر، اور پورا ساتھ دے رہے ہیں حکومت کا اور پاک آرمی کا اور چائنا کا جو ہمارا اشتراک ہے سی پیک کے بارے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملک سمیت گلگت بلتستان اور آپ کے ڈسٹرکٹ میں اس کی ترقی کے کتنے سبرات آنے کے آپ کو امکانات دکھائی دیتے ہیں، یا کتنی امید رکھتے ہیں آپ کے علاقے کے عوام؟ یہ تو آپ نے ایک بڑا اہم اچھا اور بات ہمارے آگے پیش کیا، اس کا بھی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ ہماری گلگت بلتستان کی عوام سی پیک بنانے میں انتہائی خوش ہے اور انتہائی سمجھیدہ ہے. اور گلگت بلتستان کے عوام ہر وقت ہمارے پاک آرمی کے ساتھ، جو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ، جو موجودہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، جو موجودہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، جو موجودہ تحصیلدار کے ساتھ، ہر جگہ میں زمینوں کے معاملات آتے ہیں، اچھا کوئی رکاوٹ کیا آتے ہیں تو شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور اس کو آخری دم تک اس سی پیک کو کامیاب کرنے میں وہ ان کے ساتھ ہے. کیوں کہ اس میں پورا عوام کی اور پورا پاکستان کی خوشحال اور ترقی ہے. بلا شک. ہم بیماری لے کر اس سے پہلے 12 گھنٹے میرا گاؤں سے اسلام آباد لگتے تھے، اب کچھ سی پیک کے روٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو 6 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد آ رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کے ایک رحمت ہے. آپ مزید جو آپ نے کہا ناران اور کاغان آپ کے ضلع سے منسلک ہے، ہمارے ضلع دیامر اور بالخصوص چلاس شہر سے 1.5 گھنٹے پہ آپ بیچل اور ناران کے حدود میں پہنچ کے آپ آگے کراس کرے گا، اور اسی کو نیچے سے چلاس گینی کے حدود سے سرنگ ہو کے بیچل اور نیچے جلکھٹ کو ایک جگہ کا نام ہے ناران کاغان کی سائڈ پہ، وہاں نکلیں گا تو کتنے راستے کم ہوں گے، کتنے زیادہ سایہ آئیں گے، ٹروزم آئیں گے، اور ہمارے علاقہ کتنا ترقی کرے گا، اس کو آگے جائے گا، اور پورا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر سے لنک ہوگا. تو اس کے نسبت ہم بہت اس کے کام کے لیے نسبتاً میں نے خود جس وقت یہ فیبر کیبل آ رہا تھا تو اس کا کام میں نے کیا ہے چائنا کمپنی کے ساتھ مل کے. تو 300 سے 400 لیبر ہمارے ہوتے تھے، دن میں تقریباً 1-2 کلومیٹر ہم وہ فیبر بچھاتے تھے خوشی کے ساتھ کہ یار ہمارے لیے یہ خوشی. تو وہ 3 طرف سے، ایک تو وہ 4G ہوتا تھا، عوام کو روزگار تھا، تو یہ پورے خوشحال تھا، اور وہ زمینی بھی بچھایا گیا اور اوپر سے کھمبا کے پول کے ذریعے سے بھی بچھایا گیا. ناظرین، جیسے حاجی صاحب نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے عوام چائنا اکنامک کوریڈور جس کو عام طور پہ سی پیک کہا جاتا ہے، اس کے ترقیاتی پروگرامات سے، اور بالخصوص ہماری پاک آرمی اور ہمارے دوست ملک چائنا جو کہ ہمارا پارٹنر ہے اس سی پیک میں، گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں
کہ اس پورے سی پیک کے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے نہ صرف پورے پاکستان بلکہ گلگت بلتستان سمیت اور بالخصوص صوبہ بلوچستان جو گوادر جہاں سے سی پیک کا آغاز ہوتا ہے گوادر ڈیپ سی پورٹ سے، اور یہ پورا 2700-2800 کلومیٹر کا سی پیک روٹ ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً سی پیک کی جو شاہراہیں ہیں اور جو سی پیک کا راہداری کا کام ہے تقریباً بہت حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پایہ تکمیل اور منزل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں حاجی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ وہ بتائیں عوام ناظرین کو کہ گلگت بلتستان میں عام انتخابات حاجی صاحب کب ہوئے تھے اور اب اگلے انتخابات کب منعقد ہونے جا رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کے انتخابات 2015 میں ہوئے تھے جناب، اور اب 2020 میں ہمارا الیکشن دوبارہ ہو رہا ہے۔ تو عام انتخابات کے لیے ہماری جو جی بی کے عوام وہ پہلے سے پاکستان کا خواہ میں ہے اور جمہوریت پسند لوگ ہیں، تو بڑا خوشی کے ساتھ ابھی الیکشن کے لیے مہم اسٹارٹ ہے، بالخصوص میرے گاؤں میں تو اس سے 2 مہینہ پہلے سے اسٹارٹ ہے۔ اچھا، انتخابی سرگرمیاں آپ کے علاقے میں شروع ہو چکا میرے گاؤں میں، خاص بالخصوص میرے گاؤں میں اسٹارٹ ہو گیا۔ تو دوسرے علاقے جی بی میں باتیں چل رہے ہیں، جو میرے گاؤں تانگیر ہے تحصیل 4 حلقہ 18/4 سے، وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے پاس ملتے ہیں، آتے ہیں، اعلانے کرتے ہیں، تو اس طرح اسٹارٹ ہے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کو شفاف کریں گے، امید اللہ سے کرتا ہوں۔ الیکشن سے لڑ کے عوامی نمائندے آئیں گے تو ہمارا امید ہے جو ہمارے پاس فورس کمانڈر جو ہے موجودہ بہت ایماندار اور بہت اچھے ایک بندہ ہے، بلکہ میں تو اس کا بھی خوشمند ہوں، موجودہ حکومت سے بھی میرا یہ اپیل ہے کہ ہمارا اس دفعہ الیکشن باقاعدہ کیمروں کے ذریعے کراجی کیا جائے گا، تو تاکہ یہ الزامات جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، شفاف انتخابات۔ تو انشاءاللہ اگر شفاف انتخابات ہو گیا تو عوام کو بھی پتہ ہے، ہماری حکومت میں ہماری جی بی کے عوام کو پتہ ہے، گندم سبسڈی یہ تمام چیزیں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے۔ اس کے بعد جناب شہید بی بی محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمارے گلگت بلتستان اسمبلی کو مشیر کا حیثیت دے کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بنایا پیپلز پارٹی میں۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ اور حکومتیں آ گیا ہے، کچھ نہیں دیکھے ہمارے عوام نے۔ جب شہید بی بی وفات ہونے کے بعد جناب صدر آصف علی زرداری، جناب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم، جناب قمر زمان کیرا گلگت بلتستان کا پہلا گورنر بنا اور ہمارے اسمبلی بنایا، اعلان کیا، ایک پیکیج دیا، اس میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا سید مہدی شاہ وزیر اعلیٰ بنا۔ وہ دیکھا ہے ہمارا گلگت بلتستان کے عوام نے، وہ دیکھا ہمارا مسلم لیگ نون کے عوام نے، اس کو چلا رہا ہے، اس کے الیکشن کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا دور میں یہ کیا ہم نے، کیا یار ایک چیز ثبوت کرو نا، یہ ہم نے کیا جی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گندم سے لے کے حکومت گلگت بلتستان کا جو اسمبلی بنانے بھی ذوالفقار علی بھٹو کا، اوپر آپ جاؤ چنار باغ اسمبلی میں پڑھو تو اس کا افتتاح ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے، اور پھر جب ابھی تک حکومت بنایا ہے، جی ایس اسمبلی بنی ہے، وہ فائلیں دیکھو تو وہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا۔ آج میرے امید کے مطابق انشاءاللہ تو جی بی میں ہمارا پیپلز پارٹی کا حکومت دوبارہ آئیں گے، اور عوام خوشی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی دعوتیں دے رہے ہیں، اعلانات ہیں کہ آؤ جی پی 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 کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ تو میرا امید ہے انشاءاللہ جی بی سے اکثریت سے پیپلز پارٹی جیتے گی، اور انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں عوام بھی ان کے ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ
ایک گلگت بلتستان کا دورہ اور آپ ٹیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دے، وہ ہمارے غریب مظلوم عوام کی آواز کو آگے بڑھائیں۔ اس میں ہمارے غریب عوام سب آپ کو دعائیں دے دیں گا، ان کا آواز ہمارے فورس کمانڈر تک جائے گا، ان کا آواز ہمارا آرمی چیف تک جائے گا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں حاجی صاحب کا کہ سی پیک ٹی وی نیوز کے پروگرام سی پیک فوکس میں تشریف لائیں اور ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا وہ انہوں نے آگاہ کیا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے عوام جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام جمہوری سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اس کا حصہ بنیں گے۔ اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں، اور خاص کر دیامیر بادشاہ ڈیم اور دیگر ترقیاتی منصوبے جتنے بھی ہیں، اس میں گلگت بلتستان کے عوام کا بلا شبہ بہت بڑا حصہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری پاکستانی قوم گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہیں، وہاں کے عوام پوری قوم کے ساتھ ہیں۔ آخر میں اپنی پاک آرمی اور تمام جو آرم فورسز ہیں ان کے شہداء جنہوں نے اس سی پیک اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان شہداء کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سرحدوں پر ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کی ایک لہر رہی ہے، اس میں گلگت بلتستان کے جو جوان رہے ہیں انہوں نے جہاں میں شہادت نوش فرمایا ہے، یعنی گلگت بلتستان کی مٹی خاک جو ہے وہ ہماری آزادی اور آزاد ملک کی فضاؤں میں ہمیشہ انشاءاللہ خوشبو کی طرح معطر رہے گی۔ بہت شکریہ حاجی صاحب۔ مہربانی۔